حضرت ابراہیم خلیلullah کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیلullah نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کچھ لوگ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حضرت خضر زندہ ہیں؟ تو جواب تحقیقات کے حوالے سے آج آپ کو دیا جائے گا۔ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ و صوفیاء اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ اب آپ کو آب حیات کی حقیقت کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ آب حیات کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفاسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے۔ جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہے ہیں، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں، یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، لیکن کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اس طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات کے حوالے سے بھی آج آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے گی کہ ان کے ساتھ ان کی آپس میں کس طرح سے ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال یعنی اسرار کونیاں جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد خضر نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب تھا۔
تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار اثر نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور